یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں بائی چانس آئے ہیں یا بائی چوائس؟ سارے سیاسی جماعتیں کیوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی نہیں ہو جاتی؟ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو کوئی میسج دینا ہے تو اس سے دے کے وہ بڑا یعنی اس کا پھر اثر بھی ہوگا. یہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے نا اپنی سیاست کر رہی ہے. محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور اب جو علی امین گنڈاپور ہے، لیکن جو صوبائی حکومت ہے وہ سیکیورٹی کی یا جو امن کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو یہ تو فوج جو ہے نا 245 کے انڈر ایکشن اینڈ ایڈ سول پاور اس کے تحت آئی ہے، تو یہ تو صوبائی حکومت کا ڈومین ہے. وہ جا کے 245 جو ہے نا وڈرا کر دیں تو فوج یہاں سے چلی جائے گی. پی ٹی آئی بڑی فکس میچ کھیلتی ہیں اور علی امین تو اسپیشلی فکس میچ کھیلتے ہیں. فکس میچ کے لیے اپنے کارکنوں کے اندر بھی مشہور ہے. ٹھیک. پی ٹی آئی وہ بولیے بھی اب سمجھتے ہیں کہ یعنی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز. اچھا، میں ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. جی. یہ جو ان کی مشیر اطلاعات صاحب ہے نا، اچھا بیرسٹر سیف کی بات، یہ مشیر اطلاعات صاحب کا بیک گراؤنڈ پورا آپ کو معلوم. جماعت اسلامی میں رہے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی رہے اور پھر ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں. ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں، سینیٹر تھے. ہاں، مشرف کی بھی ترجمان رہے ہیں. ٹھیک. باقی مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. پی ٹی آئی ہے، اس پہ ایک یہ الزام لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ پرو طالبان ہے، بالخصوص جو ٹی ٹی پی ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھکانے وہاں پہ ہے، لیکن افغان حکومت جو ہے نا یعنی طالبان کی، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے افغان حکومت کا رویہ بھی درست نہیں ہے اس حوالے سے. اگر اچھا، ایک بڑا سوال ہے کہ افغانستان سے ہماری بنتی نہیں ہے، یعنی ہر دور میں ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. 1979 میں جس کو جہاد کہا جاتا تھا، اب تو وہ بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ اصل میں روس اور امریکہ کی جنگ تھی، اور آپ لوگوں نے اسے جہاد بنایا تھا. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ واقعی جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ تو دو پاورز تھی، ان کی جنگ تھی؟ میرا خیال یہ غلط فہمی ہے. یہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے نیشنلسٹ بھائی بلڈ کر رہے ہیں. اچھا. یہ اے این پی بلڈ کر رہی ہے. اور نہیں، اے این پی کی بات نہیں ہے، یہ نیریٹو نیشنلسٹ بلڈ کر رہی ہے. نہیں، یہ جنگ ہی امریکہ نے ساری جو ہے نا پلان کی. آپ کی معلومات، وہ چارلی ولیسن وار، آپ وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی آپ نے. یہ بھی میں غلط فہمی رفع کروں کہ جماعت اسلامی نے ایز اے پارٹی اس جنگ کے اندر ملیٹریلی حصہ نہیں لیا ہے. پولیٹیکلی اور ایز اے پارٹی نہیں لیا، ایز اے پارٹی نہیں لیا. انڈیویجول جماعت اسلامی کی بھی گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی گئے ہیں، جے یو آئی کی بھی گئے ہیں، اس سوسائٹی کے بہت سے لوگ انڈیویجول. آپ لوگوں کی تو اس وقت مجھے یاد ہے، میں جو ہے نا باقاعدہ میرا تعلق ہنگو سے ہے. ہنگو میں جماعت اسلامی اس وقت بڑی اسٹرانگ تھی. مولوی سلیم صاحب مرحوم جو ابھی کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکے، ہمارے پڑوسی تھے، وہ سارے وہاں پہ جو ہے نا یہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے جہاد کی کورسز کرواتے تھے. میں خود گیا ہوں اس میں نے خود کلاسز لیے وہاں پہ، اور کئی سارے لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو پھر لے کے گئے ہیں. آپ کو کیسے ہوتا ہے نعت اللہ خان صاحب، کیسے جو ہے نا مجھے پتہ آگے چرا رہے ہیں یہ سارے. یہاں پہ جتنی بھی مجاہدین لیڈر تھے نا افغان، ان کے سپورٹر جماعت اسلامی تھی پاکستان. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یار، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ اور نہیں ہوا، کیا ہوا؟ جماعت اسلامی کے اوپر ایک یہ بڑا الزام لگتا ہے کہ وہ جو باہر پاکستان سے باہر اگر کوئی جیسے غزہ میں جو ہے نا غزہ کے لیے وہ بڑا دھرنا دیتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، باجوڑ ہے، وہاں پہ جو ہے نا روزانہ جو ہے نا ہلاکتیں ہوتی ہے، اس پہ بات نہیں کرتی ہے. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر نااہل، کرپٹ، کمپرومائزڈ حکمران، اشرافیہ اور کارٹیلز